میں نور مقدم صاحب کے والد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ جتنے پولیٹیکل پرزنر ہیں ان کو ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ لازمی دیا جائے. میڈم جویریہ صدیق صاحبہ سے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. پاکستانی حکومت اپنے ہی شہری کے لیے انصاف لینے میں دلچسپی نہیں دکھا رہی. عرش شریف کو ابھی تک انصاف نہیں ملا. رائے کو کچلنے کا کام کوئی بھی کرے, کوئی بھی رجیم کرے, اس کے خلاف ہم سب کو سینہ سپر ہونا ہوگا. اس ظلم کے خلاف ہم سب کو آواز بلند کرنی ہوگی, چاہے ہم کسی بھی رنگ و نسل میں ہوں, چاہے کسی بھی ذات پات میں ہوں, چاہے ہماری کوئی بھی زبان ہو. ہم سب کو اتحاد کرنا ہوگا ظلم کے خلاف. یہاں پر مختلف لوگ ہیں. یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ارباب جویا کا بتایا گیا. ارباب جویا وہ بچی ہے جو خالد مکسی ایک MNA کے خلاف کھڑی ہوئی ہے. اس کا آج آپریشن تھا کہ وہ نہیں آ سکی یہاں پر, لیکن وہ بچی اس پوری صورتحال کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, بلوچستان کی سڑکوں پر ہے اور وہ مظاہرے کر رہی ہے اپنے باپ کے قاتل کو گرفتار کرنے کے لیے. یہاں پر موجود میاں علی اشفاق صاحب بھی ہیں جو بہت سارے لوگوں کے وکیل ہیں, اور ان لوگوں کے وکیل ہیں جو ہمارے ہاں گمنام ہو جاتے ہیں. میں ان کے لیے بھی چاہوں گا کہ آپ لوگ تالیاں بجائیں. یہاں پر نور مقدم کے والد صاحب بھی موجود ہیں. نور مقدم وہ ہے جو اپنے گھر میں ماری گئی اور اس کے خلاف اس کے والد صاحب کھڑے ہوئے اس کے حق کے لیے, اور انہوں نے جدوجہد کی اور اس کے قاتل کو جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے رکھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے لیے بھی تالیاں بجائیں. یہاں پر موجود رضوانہ بچی کی فیملی نے یہاں پر آنا تھا, وہ ہمارے ساتھ تھی, لیکن عدالتی پیچیدگیوں کی وجہ سے ہم ان کو یہاں پر نہیں بلا سکے. صرف اس وجہ سے کہ اگر ہم انہیں یہاں پر بلاتے تو ان کے کیس پر کوئی چیز اثر انداز ہوتی, تو ہم نے ان کے وکیل کو بلایا ہے. رضوانہ وہ بچی ہے جو ایک قاضی کے گھر پہ ماری جا رہی تھی. اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا تھا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. زندگی اسے اللہ نے دے دی, لیکن مارنے والوں نے اس کے ساتھ کوئی کسر نہ چھوڑی. اسی طرح سے یہاں پر فاطمہ کبرو جو ہمارے سندھ سے تعلق رکھتی ہے, اس بچی کے بھی ریلیٹیو یہاں پر آئے ہوئے ہیں. فاطمہ وہ بچی ہے کہ جس کے بارے میں اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ ہزاروں سال بعد, اگر آپ یہ بات کہیں کہ ہزاروں سال بعد کوئی ایسی فیملی نکلتی ہے جو ان کے خلاف ڈٹے, وہ ان فیملیوں میں سے ہے. شاید ان کی 11 فیملیاں تھیں جو ان کے گھروں میں نوکر تھیں, اور وہ 11ویں فیملی ایسی تھی جو باہر نکلی اور اپنی بچی کے حق کے لیے وہ کھڑی ہوئی ہے. پتہ نہیں کتنے پیروں کے گھروں میں, کتنے سرداروں کے گھروں میں, کتنے خانوں کے گھروں میں اس طرح کی بچیاں جھلس جاتی ہیں, مر جاتی ہیں, لیکن کسی کو پتہ نہیں چلتا. لیکن جس کا پتہ چلا ہے اس پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے حق کے خلاف, اس کے حق کے لیے ہم لوگ اپنی آواز بلند کریں. ہم جس دن یہ پروگرام کر رہے تھے 2 دن پہلے ہمارا رابطہ تھا ان سے, لیکن اسی دن ان کے گھر میں فائرنگ ہو گئی کہ وہ پیر جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے سیاسی انفلوئنس کر کے ان سے جو یہ کہلوا دے کہ یہ قتل جو انہوں نے معاف کر دیا. اسی طرح سے ہمارے پاس یہاں پر ارشد شریف کی بیوہ بھی موجود ہے جس کا نام جویریہ ہے, جس کے ساتھ صرف ہمارے ہاں بہت سارے وائلنس ہوتے ہیں, لیکن جو ہم خواتین پر جو مختلف جملے کستے ہیں وہ اتنا بڑا وائلنس ہے, اتنی زیادہ ہیٹ سپیچ کرتے ہیں ہم کہ آدمی جو نا وہ چکرا جاتا ہے. کیوں؟ تو وہ اس نے سب کچھ برداشت کیا اپنے شوہر کے بعد بھی. تو میں چاہتا ہوں ان کے لیے بھی آپ لوگ تالیاں بجائیں. یہاں پر ہم نے عمران ریاض خان صاحب کو بھی مدعو کیا, لیکن شاید وہ راستے میں ہیں, وہ آ رہے ہیں, لیکن جب تک وہ نہیں آتے میں چاہتا ہوں آپ لوگ ان کے لیے بھی تالیاں بجائیں. اسی طرح سے ہمارے پاس ہم بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو ہماری پوری کمپین کے درمیان انہوں نے یہ طے کیا کہ کسی طرح سے وہ یہ چاہیں کہ ہماری کمپین جو ہم اس ایوارڈ شو کے حوالے سے کر رہے تھے کہ ایک سائڈ کو ہم کریں کور, دوسری سائڈ کو نہ کریں. انہوں نے ہم پر بہت زیادہ الزامات لگائے, لیکن ہم نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا. جواب صرف ہمارا یہ ہے کہ ہم حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ حق فتح یاب ہو. سن لو سے جو لشکر باطل کے ساتھ ہو. ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو لوگ بھی پریشان حال ہیں, آج ہمارے یہاں پر بلوچستان سے بھی ساتھی آئے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں گے انہیں کہ بلوچستان سے بھی ہماری ٹیم آئی ہوئی ہے یہاں پر گلگت بلتستان سے بھی ہمارے ساتھی آئے ہیں, یہاں پر آزاد کشمیر سے بھی ہمارے ساتھی آئے ہیں, یہاں سے پنجاب سے بھی ہمارے ساتھی آئے ہیں, یہاں پر سندھ سے بھی ہمارے ساتھی آئے ہیں, ہمارے خیبر پختونخوا سے بھی ساتھی آئے ہیں. ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم انسانی حقوق کی
خلاف ورزیوں کے خلاف کھڑے ہوں اور ہم سب مل کر کھڑے ہوں, ہم سب آواز بلند کریں. دیکھیں وقت ایسا آئے گا ایک دن کہ طاقتور بدل جائے گا لیکن ظلم اپنی جگہ پر رہے گا. ہم سب کو ظلم کے خلاف ڈٹنا چاہیے. میں گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹیج پر آئیں. میں نور مقدم صاحب کے والد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں. نور مقدم صاحب کے والد صاحب شوکت مقدم صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر آئیں. میرا رضوانہ بچی کے وکیل صاحب سے گزارش ہے شرافت صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر آئیں. میری گزارش ہے میڈم جویریہ صدیق صاحبہ سے کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. میڈم جویریہ صدیق صاحبہ. میری گزارش ہے میاں علی اشفاق صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. میں بلوچستان سے گزارش کروں گا ہاربیار کلندرانی صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں, کیونکہ ہمارے بلوچستان میں بہت سارے لوگ بیچارے گمنام ہیں تو ہم نے کہا ان کی نمائندگی بھی ہو جائے. میں یہ چند چہرے ہیں جو آپ کے سامنے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ چہرے نہیں ہیں, یہ دراصل انقلاب کی ایک داستانیں ہیں. میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. ہم آج سے کئی سال سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, لیکن جب بھی ہم ہیومن رائٹس کا کوئی ایوارڈ کرتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, جو ظلم کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں. یہی لوگ دراصل دنیا کو بدلنے والے لوگ ہیں, اور جو لوگ دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں ان کے حق میں ان کے سامنے بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں. میں تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ اگر یہ لوگ, یہ ساتھی اگر میرے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا مخاطب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیومن رائٹس کاؤنسل آف پاکستان, بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں پہ ایوارڈ کے لیے مدعو کیا اور اتنی بڑی آڈینس کے سامنے جو ہے کچھ خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. یقیناً آج ہیومن رائٹس ڈے ہے. ہماری اگر آپ ہیومن رائٹس کو دیکھیں تو اس کے دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ جو ہیومنز ہیں ان کے رائٹس کو ہیومنز ہی جو ہیں وہ وائلیٹ کرتے ہیں, یعنی کہ پرائیویٹ جو ہیں وہ لوگ ان کو وائلیٹ کرتے ہیں. اور دوسرا جو ہم نے ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے وہ اسپیسیفکلی اگر میں پاکستان کے تناظر میں دیکھوں اور یہ دیکھوں کہ پچھلے 1 سے 1.5 سال میں جو پاکستان میں ریاست کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے جس لیول پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی جا رہی ہے, اور پرٹیکولرلی جو مس یوز آف اتھارٹی اور ابیوز آف پروسیس آف لا کو سامنے رکھ کے کی جا رہی ہے, یہ ہمارے لیے ایز اے سوسائٹی جو ہے وہ ہماری کیپیسٹی سے بہت آگے چلی گئی ہے. یہ ناقابل برداشت حد تک جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو ہماری ریاست اور حکومت جو ہے وہ برائے مہربانی اس اپنی اپروچ کو ریکنسیڈر کرے. لوگوں کو کم از کم جو ہے وہ ڈیو پروسیس آف لا ضرور دیا جائے. اگر کسی شخص پہ مقدمہ دائر کرنا ہی ٹھہرا تو اس کو قانون کے کٹہرے میں فیئر پروسیس, یعنی کہ جو ڈیو پروسیس آف لا ہے, فیئر پروسیکیوشن کے تحت جو ہے آپ لازمی پروسیکیوٹ کریں. لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو سیاسی قیدی اور پھر جو گمنام لوگ جو ہمیں مسنگ پرسن جو ہے اس کے جو تحفے تحائف دیے جاتے ہیں, اس کا سلسلہ جو ہے وہ برائے مہربانی جو ہے وہ بند کیا جائے. اور ہمارا جو دوسرے ممالک جیسا کہ ہم پیلسٹائن پہ یا دوسرے ممالک میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوتی ہیں ان پہ جتنی بڑی آواز اٹھاتے ہیں تو ہماری جو ہائی مورل گراؤنڈ ہے ایز اے پاکستانی وہ کمپرومائز ہوتی ہے انٹرنیشنل سٹیج پہ بھی. تو برائے مہربانی جو ہے وہ جتنی بھی ہیومن رائٹس وائلیشن حکومت کی طرف سے کی جاتی ہیں اس کو فی الفور بند کیا جائے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ جتنے پولیٹیکل پرزنر ہیں ان کو ڈیو پروسیس آف لا جو ہے وہ لازمی دیا جائے. الیکشن جو ہے وہ پاکستان میں آنے کو ہیں, جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ایک فیئر پروسیس جو ہے اس کے تھرو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیا جائے. اور جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے, اور یہ براہ راست چونکہ ہیومن رائٹس کے ساتھ جو ہیں وہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ آپ کے الیکٹورل رائٹس کے ساتھ بھی جو براہ راست کو ریلیٹڈ ہیں, تو جتنے ایسے لوگ جو کہ سیاسی جماعتیں
بلا تفریق الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. ان کو کسی بھی طرح سے جو آپ نے پری پول ریگنگ جو ہے وہ میسو لیول پہ شروع کر رکھی ہے, اس کو بھی بند کیا جائے. اور ہیومن رائٹس جو ہیں پاکستان میں, اس کو حکومتی سرپرستی جو ہے وہ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پہ ابھی میں آیا تو جو کیئر ٹیکر ہیومن رائٹس ایڈوائزر ہے وہ یہاں پہ موجود تھی. انہوں نے بہت سی اچھی باتیں کی ہیومن رائٹس کے معاملے پہ, لیکن میری رائے میں یہ ناکافی ہیں. تو حکومت پاکستان سے میری خاص گزارش ہے کہ کم از کم پرائیویٹ سطح پر جو ہے وہ بہت سی تنظیمیں جیسے کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل آف پاکستان اور بہت سی دیگر تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, لیکن ان تنظیموں کو جو ریاستی اور حکومتی سرپرستی ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے ان کو لازمی طور پر انکریج کیا جائے. اور برائے مہربانی ہمیں ہیومن رائٹس جو ہیں وہ پاکستان میں جیسا کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس گارنٹیڈ ہیں ویسا ہی پاکستان میں ہیومن رائٹس ہمیں دیے جائیں. تھینک یو. ارشد کا بے امانہ قتل اور 1.5 سال سے ہمیں انصاف نہیں ملا. ابھی جب میں نور مقدم کے والد کو سن رہی تھی تو آپ کو بتاتی چلوں کہ 6 مہینے سے ہمارے کیس کی بھی سپریم کورٹ میں ہیئرنگ نہیں آئی. تو آئی تھنک کہ ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں کہ اگر یہ ٹھان لیا جاتا ہے کہ انصاف نہیں دینا تو نہیں دیا جاتا. ارشد پہ 16 FIRs ہوئی تھیں پاکستانی حکومت کی طرف سے, اور ان جعلی FIRs کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. اور ارشد کی شہادت کے بعد میں نے زیادہ آواز انسانی حقوق کے اوپر اٹھانا شروع کر دیا, چاہے فاطمہ کا کیس ہو, رضوانہ کا کیس ہو. نور تو ویسے ہی مجھے اپنی بہنوں کی طرح لگتی تھی. میں ہر کیس کے لیے ووکل ہوں, میں ہر کسی کے لیے, چاہے وہ میرا صحافتی کام ہو, چاہے وہ میرا سوشل میڈیا ہو, میں سب کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ارشد شریف کو ابھی تک انصاف نہیں ملا. اب میں نے عالمی اداروں کی مدد سے کینیا میں وکیل کر لیا ہے اور اقوام متحدہ نے بھی پاکستانی حکومت کو خط لکھا ہے, لیکن پاکستانی حکومت اپنے ہی شہری کے لیے انصاف لینے میں دلچسپی نہیں دکھا رہی. یہاں پر میں یہ کہوں گی کہ تمام پولیٹیکل پرزنرز کو جو ہے وہ رہا کرنا چاہیے, خاص طور پہ جو PTI کی خواتین ورکرز ہیں ان کو رہا کیا جائے, جس میں یاسمین راشد ہیں, ختیجہ شاہ ہیں, صنم جاوید ہیں, طیبہ راجہ ہیں, اور اس کے علاوہ باقی تمام میل ممبرز کو بھی جو ہے وہ رہا کرنا چاہیے. اور یہ جو نظر بندیاں ہیں, اچانک سے لوگوں کا غائب ہو جانا اور بعد میں ان کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملنا, ایک جدید دور میں ایک ایٹمی ریاست میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. شکریہ.